امیر تیمور ایک عظیم فاتح اور سلطنت کا بانی کیسے بنا؟ السلام علیکم ہسٹوریکل جرنی کے معزز دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ امیر تیمور یا تیمور لنگ ایک عظیم فاتح اور سلطنت کا بانی تھا جس نے اپنی زندگی میں دنیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ اس کی پیدائش 9 اپریل 1936 میں وسطی ایشیا کے شہر شاہزادہ میں ہوئی تھی، جو آج کے ازبکستان میں واقع ہے۔ امیر تیمور نے اپنی فتوحات کے ذریعے سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایک زبردست فوجی حکمران کے طور پر تاریخ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ اس کی زندگی کی کہانی کا آغاز ایک عام انسان کے طور پر ہوا، لیکن اس نے عزم، بہادری اور حکمت کے ساتھ ایک عظیم فاتح کی حیثیت اختیار کی۔ امیر تیمور کا پیدائشی نام تیمور بن تیمور تھا۔ وہ ایک ترک خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کی اصل جڑیں وسطی ایشیا کے علاقے سمرقند میں تھی۔ اس کے والد تیمور کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد وہ اپنے دادا اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگا۔ امیر تیمور کا بچپن ایک غریب اور متوسط طبقے کی زندگی میں گزرا، لیکن اس کے اندر بچپن سے ہی بہت بڑی صلاحیتیں اور عزائم چھپے ہوئے تھے۔ اس کا ایک اہم واقعہ جو اس کی زندگی کو متاثر کرتا ہے وہ اس کا گھوڑے سے گرنا اور اس کا ایک ٹانگ کا لنگڑا ہونا تھا، جس کے بعد اس کو تیمور لنگ یعنی لنگڑا تیمور کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ امیر تیمور نے ابتدا میں ایک مقامی سردار کے طور پر کام کیا، لیکن اس کی ذہانت اور جنگی حکمت عملی نے جلد ہی اس کو مقامی سطح پر ایک اہم شخصیت بنا دیا۔ اس کی کامیاب فوجی مہمات نے اسے ایک طاقتور حکمران کی حیثیت سے ابھارا۔ امیر تیمور نے اپنی پہلی اہم فتح 1369 میں حاصل کی جب اس نے سمرقند پر قبضہ کیا۔ سمرقند وہ شہر تھا جو دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور اس کی فتح نے امیر تیمور کی شہرت کو عالمی سطح پر پھیلایا۔ اس کی فتوحات کا آغاز وسطی ایشیا کے مختلف حصوں سے ہوا اور اس کے بعد اس نے ایرانی علاقوں، ہندوستان اور خلافت عباسیہ کے بعض حصوں پر بھی حملے کیے۔ امیر تیمور کی فوج نہ صرف تعداد میں بڑی تھی بلکہ اس کے سپہ سالار اور سپاہی بھی انتہائی تجربہ کار اور بہادر تھے۔ امیر تیمور نے جنگوں میں بہت سی جدید فوجی حکمت عملیوں کا استعمال کیا جنہوں نے اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ امیر تیمور نے 1398 میں ہندوستان پر حملہ کیا، جس کا مقصد ہندوستان کے عظیم سلطنت دہلی سلطنت کو فتح کرنا تھا۔ اس نے ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہو کر دہلی پر حملہ کیا اور وہاں کے بادشاہ محمود شاہ تغلق کو شکست دی۔ امیر تیمور نے دہلی شہر کی تباہی کی اور یہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس کی فوج نے نہ صرف دہلی بلکہ پورے شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ دہلی پر فتح کے بعد امیر تیمور نے ہندوستان میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور یہاں کے خزانے اور وسائل کو اپنے قبضے میں لیا۔ اس کا ہندوستان پر حملہ ایک سنگین اثرات چھوڑ گیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف دہلی بلکہ پورے ہندوستان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ امیر تیمور نے اپنی فتوحات کا دائرہ صرف وسطی ایشیا اور ہندوستان تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس نے ایران کے علاقے میں بھی حملے کیے۔ اس کے حملے کا مقصد ایرانی حکمرانوں کو شکست دینا اور اپنی سلطنت کو وسیع کرنا تھا۔ امیر تیمور نے ایران کے شہر بغداد کو فتح کیا اور وہاں بھی اپنے دشمنوں کا قتل عام کیا۔ اس نے بغداد میں ہزاروں افراد کو قتل کیا اور شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ امیر تیمور کی فتوحات کا دائرہ اور بھی وسیع ہوا اور اس نے خلافت عباسیہ کے آخری حصوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے حملوں کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور پوری دنیا میں اس کی بربریت کی کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ اس کا عروج اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ اس کا نام دنیا کے بیشتر حصوں میں سنایا جانے لگا۔ امیر تیمور نے اپنے علاقے کو ایک وسیع سلطنت میں تبدیل کر لیا۔ اس کے زیر اقتدار زمینوں میں وسطی ایشیا، ایران، افغانستان، ہندوستان اور مشرقی ترکی شامل تھے۔ اس کی سلطنت کا مرکز سمرقند تھا جو اس کے لیے ایک عظیم شہر تھا اور اس نے یہاں عظیم عمارتوں اور مساجد کی تعمیر کرائی۔ امیر تیمور کا عہد سلطنت کے لحاظ سے بہت کامیاب رہا۔ اس نے اپنی سلطنت کے اندر کئی اہم اصلاحات کیں جن میں فوجی تنظیم، نو حکومتی نظام کی مضبوطی اور معاشی استحکام شامل تھے۔ اس کے دور میں سمرقند اور دیگر بڑے شہروں میں عظیم ثقافتی ترقی ہوئی۔
समरकंद को एक तालीमी, तिजारती और सकाफती मरकज के तौर पर जाना जाने लगा। अमीर तैमूर एक इंतहाई ज़हीन और शातिर हुक्मरान था। उसकी शख्सियत में बेपनाह बहादुरी, अज़म और हिकमत छुपी हुई थी। वो एक सख्त और बेरहमाना हुक्मरान था जिसने अपने दुश्मनों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी। उसके हमलों में बेशुमार इंसानों का खून बहा, लेकिन उसके साथ ही वो एक एहतसाज हुक्मरान भी था जिसने अपने ज़ेरे इक़्तिदार इलाकों में तामीर और तरक्की के नए रास्ते खोले। अमीर तैमूर का एक अहम वस्फ़ उसकी जंगी हिकमत अमली थी। उसने कभी भी अपनी फ़ौज को गैर तैयार नहीं छोड़ा और हमेशा अपनी फ़ौज को जदीद हथियारों और हिकमत अमलियों से लैस किया। उसने अपने सिपा सलारों और जनरलों को अपनी अहमियत दी और उनकी मुशावरत से फैसला करता था। अमीर तैमूर की वफ़ात 1405 में हुई। वो अपने आखिरी अयाम में चीन की तरफ एक और फौजी मुहिम पर जाने का इरादा रखता था, लेकिन बीमारी के बायस उसका इंतकाल हो गया। उसकी वफ़ात के बाद उसकी सल्तनत में एक बड़ा खुला पैदा हो गया और उसके बेटे और पोते उसकी सल्तनत को बरकरार रखने की कोशिश करते रहे। अमीर तैमूर की मौत के बावजूद उसकी सल्तनत का असर दुनिया भर फैल रहा। उसके बाद आने वाली नस्लों ने उसकी फतूहात को बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अमीर तैमूर का अजीम सल्तनत तहलील हो गई। उसके असरात आज भी इसके ज़ेरे इक़्तिदार इलाकों की तारीख़ और सकाफ़त में मौजूद हैं। अमीर तैमूर एक तारीख़ी शख्सियत है जिसका नाम फ़ातिहीन की फ़हरिस्त में हमेशा याद रखा जाएगा। इसकी ज़िंदगी ने यह साबित किया कि अज़म, बहादुरी और हिकमत के साथ एक इंसान दुनिया को फ़तह कर सकता है। इसकी सल्तनत की कहानी ना सिर्फ जंगी फतूहात का किस्सा है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सख्त मेहनत की और दुनिया के कई हिस्सों में अपने असरात छोड़े। अमीर तैमूर का किरदार एक मुतनाज़िया शख्सियत का है जिसके अमाल को बाज़ लोग बड़े और बर्बरियत से ताबीर करते हैं, जबकि दूसरे उसकी कामयाबियों और हिकमत की तारीफ़ करते हैं। उसकी ज़िंदगी ने तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत अख्तियार की और उसकी कहानी आज भी दुनिया भर में सुनी जाती है।